اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں BBC 11 ہیڈ لائن نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر, پروگرام بریو ویو کے ساتھ. آج کی اہم خبروں کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سردار امیر خان جتوئی. ویلکم رسول سر. تھینک یو. جیسے کہ ناظرین, آٹے کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے, تو اس بارے میں ہم سردار صاحب سے بات چیت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں حکمران, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دستگیر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ سسٹم کی خرابی ہے, اور جتنی بھی آپ سیاسی جماعتیں لے رہے ہیں اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہی ہیں, کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ غریب آدمی کس حال میں ہے, عوام کو کیا اس کے جو آٹا, یہ ساری شور مچایا جا رہا ہے کہ جی ہر جگہ پہ جی اب کیسا ایک ملک ہم رہ رہے ہیں کہ اب آٹا بھی جو ہے ہمیں لائن میں لگ کر ملے گا. کس طرح کا آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کسی طرح کی آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. جب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, اس نے کوئی بحران کے اوپر بحران, اور یہ اپنی باتوں سے زیادہ بحران پیدا کر دیتے ہیں. آپ ان کے وزراء کے بیانات سن لیں, کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی دسمبر نومبر میں روٹیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی گندم مہنگی نہیں ہے, صرف چکی کا آٹا مہنگا ہے. یہ کس طرح کو ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ صرف اور صرف کیا ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی جھوٹی سیاست کی کی خاطر آپ پورے ملک کو آپ نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. پورے غریب جتنے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں اس وقت سراپا احتجاج ہیں. مہنگائی دیکھ لیں کہ کوئی کسی بندے کو کوئی دستگیر سے ریلیف نہیں ہے. اور آٹا جو ایک جسے کہتے ہیں ہمارے ملک میں گندم جو ہے وہ ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے. یہ وہ ملک نہیں ہے یہاں پہ جسے کہتے ہیں آپ چاول سے گزارا کر لیں یا کچھ اور. یہاں پہ سب سے پہلی پرائورٹی گھر میں آٹے کی فراہمی ہے. لیکن آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اپنی غلط پالیسیوں, غلط اسٹریٹجیز کے ساتھ اس کو وہ مسئلہ بنا دیا ہے کہ اس وقت آپ پورے دیکھیں, سب سے بڑی چیز کیا ہے, یہ گندم باہر برآمد کر رہے ہیں, یہ باہر بھیج رہے ہیں, آٹا باہر بھیج رہے ہیں. اب کیا کریں گے؟ ناقص پالیسیوں کا اثر دیکھ لیں کہ اب کیا کریں گے کہ جی ہم باہر سے گندم اب جی دوبارہ منگوا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں دیکھیں نا جی ختم ہو جائے گا, نہیں بحران ختم, باہر سے دیکھیں نا, باہر سے آنے سے پاس تو یہ کون بھجوا کون رہا ہے؟ کس نے بھجوائی یہاں سے گندم؟ سب سے پہلا سوال تو یہ پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ کن لوگوں نے اجازت دی کہ اس ملک سے گندم کو باہر جانے دیا. اب آپ دگنے ریٹس پہ جو ہے باہر کے مالک سے خریدیں گے, اور کیا ہوگا جب یہ نیا سیزن شروع ہوگا تو یہ جو گندم آپ کے سٹاک میں پڑی ہوگی, اس گندم کو آپ کدھر لے کے جاؤ؟ جو نئی گندم آئے گی اس کو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کسانوں کو اس کا مطلب استحصال کریں گے کہ وہی 1100-1200 روپے من خریدیں گے, اور پھر کیا کریں گے 1100 روپے کے حساب سے آپ 20 کلو بیچیں گے. کیا یہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہے؟ اور یہ ٹوٹل فیلئر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی مکمل طور پہ حکومت اس میں ناکام نظر آ رہی ہے. اور میں ذاتی طور پہ دستگیر صاحب سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اگر عمران خان نے اس صورتحال کے اوپر کنٹرول نہ کیا تو ان کی حکومت کو شدید خطرہ ہے اس وقت. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی اچانک دورے ہیں پنجاب میں. جی جسٹ ایک فوٹو سیشن کی حد تک دستگیر صاحب ہیں, اور یہاں پہ کوئی اس طرح کا دیکھیں وہاں پہ جی 5 منٹ کا ایک سٹے ہے ان کا, جی آٹا ڈسپلے سینٹر پہ جی خود تھیلے تقسیم کیے, صرف تصویریں کھنچوائیں, اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب چلتے بنے. انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کہ کیا ہے کس طرح ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے ڈسپلے سینٹر بنایا, اب جی 805 روپے میں آٹا مل رہا ہے. اور بھائی کہاں پہ مل رہا ہے؟ آپ کا 70 روپے کلو آٹا اس وقت پورے پاکستان میں یہ ریٹ چل رہا ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے. اور یہ دورے جو ہیں یہ صرف اور صرف ان کا ایک دورہ تھا بیسیکلی فیصل آباد کا. ان کے جو PRO تھے ان کی والدہ کی جو ایک وفات پا گئی تھی, تو اس سلسلے میں سید والا جڑا والا کے پاس ان کا دورہ تھا. لیکن وہ ایک اس کا مقصد قطعی طور پہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اس حوالے سے گندم کے حوالے سے اچانک انہوں نے سمندری کا وزٹ کیا. اب یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی وجہ کیا تھی, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ وہ آٹا ڈسپلے سینٹر پہ گئے اور اپنا ایک فوٹو سیشن کروایا, اس کے بعد واپس چلے گئے. 380 فلور ملز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. یہ کارروائی دستگیر صاحب ایک جسٹ پتہ کیا ہے, ایک مجھے سے کہتے ہیں ہاں اس سے ضرور اتنا ضرور ہوگا کہ کچھ فلور ملوں کو جو ہے ان کو ایک نکیل ڈالنے کی حد تک آپ یہ بات صحیح ہے کہ ان کو نکیل ڈالنی بھی چاہیے, کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے یہ فلور ملوں والے, اور جب یہ وقت آئے گا یہی فلور ملیں جو ہیں یہ آٹا جو ہے ڈبل قیمت پہ بیچیں گی. اور اس کو جو ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنے کے لیے یہ کریک ڈاؤن ہونے ضروری ہے. اب دیکھیں وہ جس طرح کے سول اسٹیٹ کا زمانہ تھا کہ بالکل جاتے تھے لوگ اور وہاں پہ جا کے چھاپا مار کے وہاں سے برآمد کرتے تھے, لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. اور میں نہیں سمجھتا کہ کہاں پہ خلا ہے, لیکن اس بحران سے جو ہے ہر قیمت پہ ہمیں ہر صورت میں نکلنا ہوگا. سردار صاحب آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ 8 دن بعد اگر 10 دن بعد یا 3 دن بعد اگر سٹیبل ہوتا ہے آٹے کی قیمت تو یہ بڑھے گی 200-400 روپے؟
نہیں بڑے دیکھیں پتہ کیا میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو سٹاپ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. آگے دیکھیں جی یہ جب تک دیکھیں آپ گندم اب آپ نے جو باہر بھجوا دی ہے نا یا جو آپ کے پاس سٹاک پڑی ہوئی ہے جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں گندم کی نہ تو قیمت پہ کنٹرول ہو سکتا ہے نہ اس کی اویلیبلٹی پہ. تو جب تک یہ دونوں چیزیں برابر میں نہیں آئیں گی اس وقت تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. فواد چودھری کہتے ہیں ملک میں مہنگائی جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت ہے. نون لیگ کے وہ ہاں بالکل دیکھیں نا اب ان کو نا خواب میں بھی صرف یہی نظر آتا ہے کہ جو نون لیگ کی جو ہے نا کیا اس کی آپ نے اچھا یہ آٹا نون لیگ نے مہنگا کیا ہے وہ بھائی 1.5 سال ہو گئے اب تو بس کر دو. ہم نے یہ آپ کی گردان سن کے ہمارے سر پک گئے ہیں کہ بھی آپ نے اس ملک میں جی مہنگائی جو ہے نون لیگ کی وجہ سے 1.5 سال سے پالیسیاں آپ کی چل رہی ہیں نظام آپ کا چل رہا ہے ہر جگہ پہ چیک اینڈ بیلنس آپ کا حکومت آپ کی ہے پورے صوبوں میں آپ کا سٹرکچر چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے نون لیگ کی قیادت کی وجہ سے. یہ بالکل غلط اور میں کہتا ہوں لغو بات ہے. اس کے اوپر اب فواد چودھری کو بندہ کیا کہے. فواد چودھری نے ایک وہ اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی ایسا بیان وہ ضرور چھوڑتے ہیں جس سے جو ہے وہ ایک مزاح کا ایک جسے کہتے ہیں عنصر نکلتا ہے. اب آپ ایک اچھا خاصا بندہ 1.5 سال کا عرصہ آپ ایک حکومت میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہی کہیں کہ جی یہ مہنگائی جو ہے یہ نون لیگ کا تحفہ ہے تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی زیادہ زیادتی ہوگی. اب نون لیگ والے جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں اور ان کی سیاست جو چمک اٹھی ہے انہوں نے کیا کیا ان کی غلط پالیسیوں نے ان کی حماقتوں نے نون لیگ کو اس وقت ملک کا ہیرو بنا دیا ہے. اب دوبارہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے نون لیگ کو واپس لایا جائے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے نا ختم ہونا چاہیے. تو یہ ان کی حماقتوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. نون لیگ کا ٹرنور تو 3 ماہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے ان کے 1.5 سال وہ 3 ماہ نگران گورنمنٹ بھی رہی تو یہ ایسے ہی فضول باتیں ہیں. جی بالکل دستگیر صاحب اصل چیز پتہ کیا ہے جب آپ کے پاس نظام نہ ہو نظام چلانے کے اہل بندے نہ ہوں آپ نے جن بندوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا آپ نے ان کو زیرو بنا کے سائڈ پہ کر دیا. آپ نے کیا کیا آئی ایم ایف کے گورنر لے کے آگئے آئی ایم ایف پہ آپ کا مشیر خزانہ ہے آپ سب کچھ آئی ایم ایف آپ کو جو کہہ رہا ہے آپ اسی پہ عمل کر رہے ہیں اور ملک میں آئے روز مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں. تو آنے والے دن جو ہیں آپ کی حکومت کو ہی فیس کرنا پڑے گا. جب یہ عوام کی چیخیں جو ہے نا آسمانوں تک پہنچے گی تب آپ کو ہوش آئے گی لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی اس وقت. زردار صاحب شہباز شریف کا بھی بیان سامنے آیا کہ ملک میں اصلاحات کے نام پر حماقتوں کا بازار گرم ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا بھی ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ 1.25 سال 1.5 سال کے اندر حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہے. جب نون لیگ کی حکومت تھی آپ دیکھیں کوئی اس طرح کا شروع ہوگا تھا حالات ہر چیز دیکھیں پٹرول آپ کا سٹیبل ہو چکا تھا گیس آپ کی سٹیبل ہو چکی تھی بجلی آپ کا سٹیبل ہو چکی تھی آپ کا ڈالر سٹیبل ہو چکا تھا ہر چیز بالکل جسے کہتے ہیں مکمل طور پہ سٹیبل ہو چکی تھی. یہ تو کہتے ہیں مصنوعی طور پہ سب کچھ سٹیبل کیا ہوا ہے. دیکھیں مصنوعی طور پہ دستگیر صاحب آپ 4 سال 5 سال کا عرصہ ایک حکومت گزارتے ہیں آپ مصنوعی طور پہ گزار لیتے ہیں. یہ 1.5 سال میں انہوں نے کیا مصنوعی پن کیا یہ کریں نا مصنوعی پن یہ لائیں ایسا مصنوعی پن کہ مہنگائی رک جائے یہ ایسا مصنوعی پن لے کے آئیں جس سے یہ غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو جائے جس سے عوام کی چیخیں جو ہے وہ بند ہو جائیں جس سے یہ آٹے کا بحران ختم ہو جائے جس سے یہ پٹرول بجلی گیس کا بحران ختم ہو جائے. ایسا لائے نا مصنوعی پن. ان کو کس نے روکا ہے حکومت ان کی سٹرکچر ان کا سسٹم ان کا سب کچھ ان کا. تو پھر کس بات کی ان کو جسے کہتے ہیں کون روکتا ہے ان کو کس چیز نے انہیں روکا ہوا ہے کہ یہ اپنا مصنوعی پن دکھائیں اور عوام کو ریلیف فراہم کریں. بھارت نے ایل او سی پر شہریوں پر حملے بند نہ کیے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم جی بالکل اس حوالے سے دستگیر صاحب دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بطور قوم ہم اس وقت یقین مانے کہ بہت ہی زیادہ اس حوالے سے ہمیں لائن آف کنٹرول پہ جو ٹینشنز ہیں نا وہ ہمیں ہمارے پورے ملک کو ڈسٹرب کرتی ہیں. آئے روز بھارت کی طرف سے بلا جواز فائرنگ آئے روز ہمارے شہریوں کی شہادت آئے روز ہمارے جوانوں کی شہادت یہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ دیکھیں ہم پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے. ان دی اینڈ انڈیا کیا چاہ رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے ان کی سرحد کو ٹریس پاس کرے اور پاکستان حملہ آور ہو اور ہم ایک جنگ کا ماحول پیدا کریں. انڈیا کی خواہش بھی یہی ہے اور پاکستان کو اس حد تک مجبور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح سے یہ سرحد جو ہے عبور کرے. پاکستان جو ہے ان کی کارروائیوں کے جواب میں ان کو ریٹیلیٹ اس طرح سے کرے کہ اب دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ پورے مبصر مشن جو ہے وہ رک گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن آتے تھے وہ ایک ایک چیز کو جج کرتے تھے. اب انڈیا نے ان پہ بھی پابندی لگا دی. اس وقت خطے میں کوئی صورتحال دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے. پاکستان نے اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطلب بھی کیا ہے کہ اس حوالے سے اپنے مبصر مشن بھیجے اور دیکھیں کہ لائن آف کنٹرول پہ اصل صورتحال کیا ہے. دیکھیں کل کلاں کو ہم مجبور ہو کے کیا کریں گے. ہم اب انڈیا جو پلان کر رہا ہے
کوئی نہ کوئی وہ فالس آپریشن کرنا چاہ رہا ہے جس کی مد میں وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکے یا پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سبکی کا سامنا کرنا پڑے. تو انڈیا کو اس وقت چین نہیں آ رہا. جب تک پاکستان کے اوپر وہ کوئی کارروائی نہیں کرتا یا چین سے نہیں بیٹھے گا. اس لیے پاکستان کی جو افواج ہیں میں کہتا ہوں کہ سلوٹ کرتا ہوں ان کی اسٹریٹجیز کو کہ کس طرح سے انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ ساری صورتحال کو روکا ہوا ہے. اور جس طرح وہ 27 تاریخ کا جو واقعہ تھا جس میں 2 جہاز مار گئے تھے, تو انڈیا کا سیکھنے کے لیے وہ سبق ہی کافی ہے, لیکن شاید انڈیا جو ہے کچھ اور مزید سیکھنا چاہتا ہے. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں. جی دیکھیں تیاریاں جاری ہیں. اب دیکھیں ایک بالکل بی کلاس سی کلاس کی ٹیم کے اوپر انہوں نے نا پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس وقت بالکل بادشاہوں کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے. تصویر سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بابر اعظم کو کس لیے تیار کر رہے ہیں. اب وہاں پہ آپ اس وقت اگر کپتان آپ کا سرفراز احمد ہوتا نا تو یقین مانے آپ کی کوئی کرکٹ کا قبلہ بھی درست ہوتا. آپ پریکٹس میچز میں بھی ان کی وہ دیکھیں, ان کی فٹنس لیول نہیں ہے ابھی, ان کی وہ باڈی سٹرکچر ابھی. اب دیکھیں اب آپ کے جو کوچ ہیں مسٹر ٹک ٹک صاحب وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہو سکتا ہے جی ہم کہہ نہیں سکتے جی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کا نتیجہ کیا آتا ہے. او بھائی اتنی کمزور ٹیم کے خلاف بھی آپ اس طرح ڈر کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی سیریز برابر بھی ہو سکتی ہے, سیریز کا فیصلہ کوئی. او بھائی ایسے ہمیں کپتان ایسے کوچز نہیں چاہیے. پاکستان کی کرکٹ کا بیڑا غرق پہلے ہی ہو چکا ہے. 2019 سیزن جو تھا ہماری تباہی اور بربادی کا کرکٹ کا سال تھا. تو اس کو اگر روکنا ہے تو یہ سارے کا سارا سٹرکچر یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ایک سیریز ہے جس کی بیس کے اوپر جو ہے نا سارے فیصلے ہوں گے. لیکن اگر کرکٹ بورڈ نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو پاکستان کی کرکٹ جو ہے جسے کہتے ہیں لوٹیا ڈبو چکے ہیں, تو مزید جو ہے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا بالکل تہوں میں گر جائے گی. شعیب ملک اور محمد حفیظ کو بھی کال کر لیا گیا ہے. دیکھیں جی کیا فائدہ, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ بوڑھے کھلاڑی ہیں, دوسری طرف آپ ان کو بلاتے ہیں تجربہ. اب صرف ان کی مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے یہ ہوم سیریز ون کی جائے اور بابر اعظم اور مصباح الحق کو ایز اے کپتان اور کوچ جو ہے ایکسٹینشن دی جائے. دیٹس آل. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. صرف اور صرف کیا ہے کہ ان دونوں کی سیٹیں جو ہیں وہ پکی کرنا چاہتے ہیں. باقی آپ کے سامنے ابھی نتیجہ جو ہے 5-6 دن میں یہ جو 3 T20 میچ ہونے ہیں اس کا سامنے آ جائے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. سب سے ایک لائن کے آپ کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی جس طرح کے مصباح الحق کے بیانات ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو وائٹ واش ہی ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ان کی سیریز برابری پہ ہی منتج ہو جائے تو کسی طرح سے ہماری عزت رہ جائے. تو ہم تو یہی خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا کرکٹ میں جو کھویا ہوا وقار ہے, کھویا ہوا مقام ہے, اس کو واپس ملے. جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو ہم نے ڈسکس کیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.